अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। एक इशू है, एक्चुअली एक इशू नहीं, काफ़ी सारे इश्यूज़ हैं जिनके ऊपर टाइम टू टाइम मेरा दिल करता है कि मैं बात करूँ, और इसीलिए अपने चैनल के अंदर एक नई सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ जिसके अंदर हम डिफरेंट इश्यूज़ के ऊपर बात किया करेंगे। मकसद किसी का दिल दुखाना नहीं है, मकसद किसी के ऊपर नुक्ताचीनी नहीं है। मकसद ये है कि मैं अपने आप को वो सारी चीज़ें याद करवा सकूं। मैं भी इंसान हूँ, गलतियाँ करता हूँ और शायद सबसे ज़्यादा करता हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिनको हम इग्नोर करते हैं इंटेंशनली। आज का जो टॉपिक है वो है भीख देना, या किसी को पैसे देना। आप कोई भी नाम इसको दे सकते हैं। हमारे यहाँ रिसेंटली एक सर्वे हुआ था और उसमें पाकिस्तानियों का नाम दुनिया में सबसे ज़्यादा चैरिटी देने वाले नेशन में से आया। बड़ी प्राउड की बात है, क्योंकि मोस्टली पाकिस्तानी स्ट्रगल कर रहे होते हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दी स्मॉल परसेंटेज ऑफ अपर क्लास। इवन आपकी जो मिडिल क्लास है, जो आपकी अपर मिडिल क्लास भी है, वो भी अपने फाइनेंसेस को लेके और महीनों के ख़र्चों को लेके कभी कभार उनका हाथ तंग हुआ होता है, कभी रवां होता है। सो इट्स अ नेवर एंडिंग बैक एंड फोर्थ काइंड ऑफ गेम। उसके बावजूद इतनी चैरिटी देना और इतने लोगों की हेल्प करना, दैट्स समथिंग रियली अमेजिंग। लेकिन हम लोगों ने ये देखना है कि क्या हम जो चैरिटी दे रहे हैं वो सही बंदे तक पहुंच भी रही है। उसमें एक आर्ग्यूमेंट बड़े आराम से दिया जाता है कि हम तो चैरिटी दे रहे हैं, हमारी नीयत सही है। टू अ सर्टेन एक्सटेंट आप सही कह रहे हैं, आप चैरिटी दे रहे हैं, आपकी नीयत सही है, पर क्या उस चैरिटी का इम्पैक्ट सही हो रहा है या गलत हो रहा है, ये भी देखना ज़रूरी है। आई वाज सिटिंग विद वन ऑफ माय फ्रेंड्स जो कि कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ अटैच्ड हैं, और उनके पास ये नंबर्स आते रहते हैं। तो रिसेंटली एक सर्वे किया गया जिसके अंदर पता चला कि पाकिस्तान में जो इस वक्त ऑफिशियली, ये कोई इधर उधर की आसपास की बात नहीं कर रहा, जो ऑफिशियली इस वक्त पाकिस्तान में भीख मांगने वालों की या चैरिटी मांगने वालों की जो तादाद है वो तकरीबन 3.5 करोड़ से ऊपर चली जा चुकी है। हमारी आबादी ऑलमोस्ट 25 करोड़ है। 25 करोड़ में से 3.5 करोड़ इज़ ऑलमोस्ट अराउंड 15%, 10 to 15% ऑफ योर पॉपुलेशन, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है और बहुत अलार्मिंग है। और उनका जो एनुअल टर्नओवर है, टर्नओवर का मतलब कि जितना पैसा वो सारे मिल के एनुअली कमा रहे हैं। अब ज़ाहिर है वो टैक्स तो फाइल करते नहीं हैं, वो पैसे तो देते नहीं हैं, वो बताते नहीं कि हमने साल में कितना कमाया। तो एक आइडिया ही लगाया जा सकता है, और एक आइडिया के मुताबिक तकरीबन 44 बिलियन PKR, 44 अरब रुपए साल के वो लोग कमा रहे हैं। इट्स अ वेरी बिग नंबर, वेरी अलार्मिंग। और तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बेचारे ख़ुद अपना पेट काट के या अपनी चीज़ को फोगो करके दूसरों की मदद करने की कोशिश कर रहे होते हैं, और बहुत सारे उसमें मुस्तहिक भी हैं, बट अक्सरियत जो है वो प्रोफेशनल्स की है इस वक्त। इनके पीछे बहुत बड़े बड़े गैंग्स होते हैं, और अगर आपने कभी ट्राई करना हो तो आप किसी भी चौक के ऊपर, यूट्यूब इज़ फुल ऑफ सच काइंड ऑफ वीडियोज़। आप जाके किसी भी भिखारी के साथ बैठ जाएं जाके थोड़ी देर के लिए, तो पहले वो आपको बड़े आराम से कहेगा कि ये मेरी जगह, यहाँ से उठ जाओ। फिर वो आपको गुस्सा दिखाएगा, और थोड़ी देर बाद वहाँ पे उसके हैंडलर्स आ जाएंगे जो इन भिखारियों को हैंडल कर रहे होते हैं, और वो आके आपको या उठा के मारेंगे या कुछ और कर देंगे या धमकियाँ देंगे, ब्ला 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 एंड सो फोर्थ। तो ये सब प्रोफेशनल्स हैं, और इसकी एक बड़ी मिसाल हमें ऐसे मिलती है कि पूरी दुनिया में इन्होंने हमें बदनाम कर दिया है। आप सऊदी अरब में देख लीजिए, आप मिडिल ईस्ट में देख लीजिए, इन लोगों की वजह से हमारे वीज़ाज़ ब्लॉक कर दिए जाते हैं, हम लोगों को इंटरनेशनल ट्रैवल करने में मसला आता है, हमारी गवर्नमेंट को इन लोगों की वजह से शर्मिंदा होना पड़ता है डिफरेंट नेशंस के सामने।
اور لیکن یہ لوگ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتے. ریسنٹلی آئی واز واچنگ دس ویڈیو کہ ایک خاتون تھیں جو آئی بلیو مسجد نبوی کے اندر، آئی ایم ناٹ پرفیکٹلی شیور کہ وہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں تھیں یا خانہ کعبہ میں تھیں، پر انہوں نے چیریٹی دینے کی کوشش کی. اینڈ ود ان فیو منٹس یہ سارے لوگ پاکستانی اسپیشلی وہاں پہ جمع ہو گئے. اینڈ دے اسٹارٹڈ اسنیچنگ، ان کے ہاتھ سے کھینچنا شروع کر دیا پیسے. اور ان کا جو ایک بہت خوبصورت ایکسپیرینس ہونا چاہتا ہے جس کے اندر وہ چیریٹی دے رہی تھی، وہ گھبرا گئی اینڈ شی اسٹارٹڈ یلنگ کہ میں دے رہی ہوں اینڈ دے جسٹ اسنیچڈ اٹ فرام ہر ہینڈ. تو یہ اس طرح کے لوگ ہیں. آپ چیریٹی ضرور دیں، لیکن دیر آر سو مینی پیپل ہو ایکچولی ڈیزرو اٹ. ڈفرینٹ گروپس بنے ہوئے ہیں جہاں پہ جن کو ضرورت ہوتی ہے وہاں پہ ان کو ویریفائی کر کے ان کو چیریٹی دی جاتی ہے. چیریٹی ایسے نہیں ہونا چاہیے کہ میں نے بس راہ چلتے کسی کو بھی دے دی اور میری رسپانسبلٹی ختم ہو گئی. وین یو گیو چیریٹی تو اٹ کمز ود رسپانسبلٹی ایز ویل، کہ آپ جس آدمی کو چیریٹی دے رہے ہیں کیا آپ اس کو معاشرے کا ایک اچھا ایک مضبوط حصہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، یا آپ ایک ایسے انسان کو فیڈ کر رہے ہیں جو کہ کام نہیں کرنا چاہتا، جو اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہونا چاہتا، اور وہ بس چاہتا ہے کہ میں بیٹھا رہوں اور بیٹھ کے پیسے میرے پاس آتے رہیں اور وہ ایک اچھی زندگی گزارتا رہے. تو مطلب اگر آپ اپنے ارد گرد دیکھیں، ریسٹرڈے آئی واز واچنگ دس ویڈیو، ایک خاتون بوڑھی سی بیٹھی ہوئی تھی روڈ سائڈ پہ، پیسے مانگ رہی تھی. تو اس میں سے ایک لڑکے نے پیسے دیے، ان کو ایک لڑکے نے پیسے دیا، اور پھر وہ دور جا کے بیٹھ کے دیکھنے لگ گیا کہ رات کو ہوتا کیا ہے. آلموسٹ 12:31 AM ان دا مارننگ وہ ان کے پاس ایک پریس آ کے رکی، نئی ماڈل کی، اور اس میں سے ڈرائیور نکلا، اس نے ان کا سامان لیا، گاڑی میں رکھا، وہ جا کے گاڑی کی پچھلی سیٹ پہ بیٹھیں اور اس کے بعد وہ چلے گئی. تو پھر ایک اور ویڈیو آئی تھی جس کے اندر ایک جھونپڑی کے اندر یہ بھکاری فقیروں کی جھونپڑی کے اندر سوک کھڑی ہوئی تھی نئی. تو پھر ہمارے پاس ریسنٹلی ایک اور ویڈیو آئی جس کے اندر ایک فقیر نے اپنے بیٹے کی شادی پر 2 کروڑ روپے خرچ کیے، اس پر لیمو منگوایا، ہیلی کاپٹر منگوایا. تو اس طرح کے انسیڈنٹس ہمارے سامنے آتے رہتے ہیں اور ہم پھر بھی ان چیزوں کو اگنور کرتے رہتے ہیں. آپ اگر چیریٹی کرنا چاہتے ہیں اس کے بہت سارے طریقے ہیں. آپ بھوکوں کو کھانا کھلا سکتے ہیں. نمبر 2، آپ ہاسپٹلز وزٹ کر سکتے ہیں. وہاں پہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو مستحق ہوتے ہیں، جن کے پاس پیسے نہیں ہوتے، جو مجبور ہوتے ہیں، جن کو بھوک لگی ہوئی ہوتی ہے، جن کو پیاس لگی ہوئی ہوتی ہے. جا کے ان کی مدد کیجیے. آپ کو سڑک پہ ایسے بہت سارے وائٹ کالر لوگ نظر آئیں گے جو ہاتھ نہیں پھیلاتے، پر ان کے چہروں پہ لکھا ہوتا ہے کہ ان کو ہیلپ کی ضرورت ہے. ان کی ہیلپ کیجیے. ہاسپٹلس میں دیر آر سو مینی ونڈرفل آرگنائزیشنس جو ہماری چیریٹیز ڈیزرو کرتی ہیں. ٹو نیم فیو، آپ چیپا کو دیکھ لیجیے کراچی میں، اس کے علاوہ شوکت خانم کو دیکھ لیجیے، اس کے علاوہ اور بہت سارے زبردست ہاسپٹلز ہیں، NGOs ہیں جو کہ مطلب دن رات کام کر رہی ہیں لوگوں کی فلاح کے لیے. ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو گئی. کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ 44 ارب روپے پاکستانیوں نے اپنی جیب کاٹ کے اپنی پلیٹ میں اگر 2 روٹیاں پڑیں تو 1 روٹی کر کے اس نیت سے ان لوگوں کو پیسے دیے کہ ہم ان کی مدد کر رہے ہیں. بٹ آن دی ادر ہینڈ آپ کو 3.5 کروڑ آؤٹ آف 25 کروڑ آبادی ایسی نظر آتی ہے جو کہ بیٹھ کے کچھ نہیں کرنا چاہتی، جو کہ صرف ہاتھ پھیلانا چاہتی ہے، بھکاری بننا چاہتی ہے. اور بھکاری بہت کسی بھی آدمی کے لیے جس کے اندر سیلف رسپیکٹ ہو، اس کے لیے ایک بہت بڑا ورڈ ہے یہ. تو کہنے کا مقصد صرف یہی ہے کہ اپنی چیریٹی ضرور دیں، پر دیکھ کے دیں کہاں دینی ہے. آپ کے محلے میں بہت سارے لوگ ہوں گے جن کے بجلی کے بل بہت زیادہ آ رہے ہیں، جن کے گھر میں کوئی بیمار ہے، جن کی گاڑی خراب ہو گئی ہے. آپ کس کے گھر کے سامنے کی سڑک ٹوٹی ہوئی ہے، وہ سڑک بنوا دیں. وہ صدقہ جاری ہے. جب تک لوگ اس سڑک کے اوپر سے گزرتے رہیں گے آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے گا. پودے لگا دیجیے. کہیں پانی کا کولر الیکٹرک رکھوا دیجیے، اس میں سے پانی جب تک لوگ پیتے رہیں گے آپ کو ثواب ملتا رہے گا. اس طرح کے کام کریں. اپنے جیب سے 100-200 روپے نکال کے ایک فقیر کو دے کے اپنی جان مت چھڑوائیں. یہ بہت بڑا عمل ہے، بہت ثواب ہے اس کا، لیکن اس کو صحیح طریقے سے کریں. میری بات اگر کسی کو بری لگی ہے تو اگین مقصد کسی کا دل دکھانا نہیں تھا. مقصد یہ تھا کہ ہم ان ایشوز کے اوپر بات کریں اور ان کے سلوشن کی طرف جائیں. انٹل نیکسٹ ٹائم، اگلی بار کسی اور ایشو پہ بات کریں گے تاکہ ہم ویکلی کوئی ایک ایشو اٹھا کے
اس کے بارے میں بات کریں اور اس کے سلوشن کی طرف آئیں. تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے اس کو لائک کریں, شیئر کریں, سبسکرائب کریں, اور کمنٹس میں بتائیں کہ اگر آپ کے پاس کوئی سجیشنز ہیں, کوئی ٹاپکس ہیں, اور موونگ آن ہم انشاءاللہ ان کے اوپر بھی بات کریں گے. اپنا بہت بہت خیال رکھیں, خوش رہیں, خوش رہنے دیں, جئیں اور جینے دیں. السلام علیکم.